الواحد الأحد کیا ہے؟ الصمد. الواحد الأحد الصمد. الواحد الأحد الصمد. الواحد الأحد الصمد. القادر المقتدر المقدم المؤخر. القادر المقتدر المقدم المؤخر. الأول الآخر الظاهر الباطن. الأول الآخر الظاهر الباطن. الوالي المتعالي البر التواب. الوالي المتعالي البر التواب. المنتقم العفو الرؤوف. المنتقم العفو الرؤوف. مالك الملك ذو الجلال والإكرام. مالك الملك ذو الجلال والإكرام. المقسط الجامع الغني المغني. المقسط الجامع الغني المغني. المانع الضار النافع النور. المانع الضار النافع النور. الهادي البديع الباقي. الهادي البديع الباقي. الوارث الرشيد الصبور. الوارث الرشيد الصبور. ہرقل والی حدیث امام زہری عبید اللہ سے، عبید اللہ ابن عباس سے، ابن عباس ابو سفیان سے روایت کرتے تھے، وہ روایت پوری ہو گئی۔ اب ایک دوسری روایت ہے، اس کی سند کیا ہے اللہ جانے، اس پر گفتگو روایت کے آخر میں کریں گے۔ ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے، ان کی کنیت ہے ابن الناطور۔ کیا معنی ہے اس کے؟ بھینس کا انڈا۔ پتہ نہیں کون سی زبان کا لفظ ہے، ہم کیا بتائیں کیا معنی ہے؟ ناطور کا بیٹا۔ نام ہے ان کا دغاطر، واو غین الف توئے اور رے، وغاطر۔ کیا معنی ہیں اس کے؟ مرغی کا انڈا۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہرقل کو پہنچا تھا، اس وقت ہرقل ایلیا میں تھا، بیت المقدس میں تھا، اور یہ ابن الناطور ایلیا کا گورنر تھا۔ صاحب و ایلیا کا مطلب یہ ہے، ایلیا کا گورنر تھا اور ہرقل کا دوست تھا۔ وہ صاحب و ہرقل کے ساتھ بھی صاحب لگے تھے، اور ملک شام کے تمام عیسائیوں کا ہیڈ تھا، رئیس تھا، سردار تھا۔ یہ شخص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوا۔ وہ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ ابن الناطور سے براہ راست روایت کرتے ہیں۔ عبد الملک ابن مروان کی حکومت کے زمانے میں امام زہری کا ابن الناطور سے ملاقات ہوئی، اور زہری نے ابن الناطور سے یہ واقعہ سنا، لیکن عبد الملک ابن مروان تو 100 سال پر بادشاہ ہوا، اور یہ ابن الناطور تو حضور کے زمانے میں ایلیا کا گورنر ہے،
ہرقل کا دوست ہے، تمام عیسائیوں کا لیڈر ہے، اس کا مطلب بچہ نہیں ہے، بڑی عمر کا آدمی۔ پھر وہ 100 سال زندہ رہا، اور عبد الملک کے زمانے میں ابن امام زہری کی اس سے ملاقات ہوئی۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، کتابوں میں یہی لکھا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ ابن الناطور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوا ہے، تو جیسے ہرقل، جیسے ابو سفیان نے ابن عباس کو حدیث سنائی، ایسے ہی ابن الناطور نے بھی ابن عباس کو حدیث سنائی، بس وہ اسی سند سے مروی ہے، ابن عباس سے عبید اللہ سے زہری، وہی سند ہے اس کی بھی۔ خیر آگے چلو۔ ابن الناطور کہتا ہے کہ جب ہرقل بیت المقدس میں آیا تھا، اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے ایرانیوں پر فتح نصیب کریں گے تو میں پیدل بیت المقدس جاؤں گا۔ وہ فتح مل گئی اس کو، تو منت پوری کرنے کے لیے وہ آیا ہوا ہے یہاں۔ ایک رات کو صبح جب اٹھا تو حواس باختہ تھا، پریشان۔ تو اس کے ہم نشینوں نے پوچھا کہ آج کیا بات پیش آئی ہے جو آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آج رات ستاروں کا حساب دیکھا، اور یہ ہرقل علم نجوم کا بڑا ماہر تھا۔ تو اس نے کہا میں نے ستاروں کا حساب دیکھا تو ختنہ کرانے والوں کا بادشاہ ہم پر غالب آ گئے، یعنی ہم ہارے، ختنہ کرانے والوں کا بادشاہ جیتا۔ اس سے وہ پریشان ہے۔ اس نے پوچھا کہ موجودہ اقوام میں سے ختنہ کون کراتا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ختنہ یہ یہودی کراتے ہیں اور کوئی نہیں کراتا، اور یہود ہیں کتنے مٹھی بھر ہیں، ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے قلم رو میں جگہ جگہ گورنروں کو حکم بھیج دیجئے کہ ہر یہودی کو تہہ تیز ہو، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ غسان قبیلے کے بادشاہ نے ایک آدمی کو ہرقل کے پاس بھیجا، ابھی یہودیوں کے قتل کا حکم جاری نہیں ہوا۔ اس سے پہلے غسان عربوں کا قبیلہ ہے اور عیسائی ہو گیا ہے، اور جزیرۃ العرب کے بارڈر پر یہ بسا ہوا تھا۔ تو غسان کے بادشاہ نے ایک عرب کو بھیجا، وہ عرب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال بیان کرتا ہے۔ ابھی مجھے بسرا کے حاکم کے واسطے سے خط گیا ہے، وہ خط نہیں پہنچا، ابھی ابو سفیان کو بلا کر کے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے یہ ایک عرب کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا کہ یہ عربوں کے احوال بیان کر رہا ہے کہ عربوں میں ایک نبی ظاہر ہوئے۔ آیا وہ آدمی تو ہرقل نے حکم دیا اسے غسل خانے میں لے جاؤ اور دیکھو اس کی ختنہ ہے یا نہیں۔ یہ تو غسل خانے ہی بھی تو دیکھیں گے۔ لطیفہ، ہم مظاہر العلوم میں میگزی پڑھ رہے تھے، فصل آئی فصل فی اثبات الحیولہ، تو متن میں ہدایت الحکمت میں جو اثبات حیولہ کی تقریر ہے
وہ حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تقریر کی، وہ بہت شاندار بیان کرتے تھے۔ جب تقریر پوری ہوئی تو ایک طالب علم بولا حضرت حی اللہ میری سمجھ میں نہیں آیا، تو حضرت نے پھر تقریر کی۔ جب تقریر پوری ہوئی تو پھر اس نے کہا حضرت حی اللہ میری سمجھ میں نہیں آیا، تو ایک طالب علم تھا بہت بڑی داڑھی والا، اس سے حضرت نے کہا فلاں اس کو غسل خانے میں لے جا اور حی اللہ دکھا۔ بس چپ ہو گیا، حی اللہ سمجھ میں آ گیا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ لے جاؤ اسے غسل خانے میں، دیکھو اس کی ختنہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ دیکھا تو ختنہ ہوئی تھی۔ بادشاہ سے کہا اس کی ختنہ ہوئی۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ عربوں میں ختنہ کا رواج ہے یا نہیں، تو اس نے کہا عرب سب ختنہ کراتے ہیں۔ گویا اب پہلی مرتبہ بادشاہ کے علم میں آیا، تب تو یہ سمجھتے تھے کہ یہودی ختنہ کراتے ہیں، اب معلوم ہوا کہ نہیں عرب بھی ختنہ کراتے ہیں۔ پھر اس نے جو کچھ حالات پوچھنے ہوں گے اس سے پوچھے، حضور کے احوال، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال پوچھے۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا ہے، پھر حضور کا نامہ پہنچا بصرا کے حاکم کے ذریعے سے، پھر ابو سفیان کا وفد بلایا، اس سے تمام سوال جواب ہوئے۔ پھر بیت المقدس سے ہرقل نے رومیہ کو یعنی قسطنطنیہ کو، وہ دارالسلطنت تھا، وہاں ایک دوسرا علم نجوم کا بہت بڑا عالم تھا، اور وہ ہرقل کے ہم پلہ سمجھا جاتا تھا علم نجوم میں۔ تو بیت المقدس سے ہرقل نے اس کو خط لکھا کہ ستاروں کی چالیں دیکھ کر کے بتاؤ کہ نبی آخر الزماں کا پیدا ہوئے نہیں ہوئے۔ خط چلا گیا، پھر یہ اپنی مدت عمر پوری کر کے واپس لوٹا۔ تو ایلیا سے چل کر شام ہی کا ایک شہر ہے ہمس، بڑی میم و صاد اب بھی ہے، وہ ہمس میں پہنچا، وہاں رکا، وہاں اس کا خط آیا اور اس نے لکھا کہ میں نے ستاروں کی چالیں دیکھی تو نبی آخر الزماں پیدا ہو چکے ہیں۔ تو اب بہت ساری باتیں اکٹھا ہوئی۔ ایک تو خود ہرقل نے خواب دیکھا ہے کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا، پھر سوال جواب جو ہوئے ہیں اس سے بھی یہ سب پتہ چلتا ہے وہ سچے نبی ہیں۔ پھر جو خط پڑھا گیا ہے اس خط کا ایک ایک حرف دلالت کرتا ہے کہ وہ سچے نبی ہیں۔ تو ہمس میں اس نے سرکاری محل میں میٹنگ بلائی، حکومت کے تمام بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس نے حکم دیا جب سب آ جائیں تو تمام دروازے بند، سب دروازے بند کر دیں۔ جب سب بیٹھے تو بادشاہ آیا اور اس نے ہرقل نے تقریر کی اور سب بتلایا کہ دیکھو یہ باتیں دلیل ہیں کہ عرب میں جو نبی ظاہر ہوئے ہیں وہ برحق نبی ہیں، لہذا اگر تم اپنے ملک کی سلامتی چاہتے ہو تو ان پر ایمان لے آؤ، تمہارا ملک محفوظ رہے۔ تو لوگ ایسے بھاگے جیسے نیل گائیں بھاگتی، مگر دروازوں پر پہنچے تو دروازے بنے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سب کو واپس بلاؤ، سب واپس آئے۔ بادشاہ نے کہا دیکھو جو میں نے بات کہی تھی وہ میں نے تمہارا امتحان لیا کہ تم اپنے مذہب میں کتنے پختہ ہو، میں نے دیکھ لیا تم نہایت پختہ ہو۔ تو سب خوش ہو گئے اور سب نے سجدہ کیا۔
ابن الناطور کہتے ہیں یہ ہرقل کے آخری احوال ہیں، اس سے آگے پھر ہرقل کے احوال معلوم نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ ہرقل نے ایک خط لکھا ہے موتا سے، یرموک سے۔ اس نے خط میں لکھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضور نے وہ خط پڑھ کر فرمایا جھوٹا ہے، اپنی نصرانیت پر باقی۔ لیکن وہ خط جو حضور نے بھیجا تھا وہ خط بہرحال رومی حکومت کے پاس بڑے اہتمام سے محفوظ تھا، عرصے تک محفوظ رہا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی محفوظ ہو، اس کا فوٹو چھپتا ہے۔ وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ صاحب ایلیا وہرقل، یہ کانا کی خبر آئی، ایلیا والا یعنی ایلیا کا گورنر، اور ہرقل والا یعنی ہرقل کا دوست، سقوفاً علی نصار الشام، سقوفاً یا اسقوفاً حالت نصب میں، یہ کانا کی دوسری خبر آئی، اور اگر حالت رفع میں ہے تو ہوا پوشیدہ معنی۔ سقوف اور اسقوف کے کیا معنی ہیں؟ معلوم نہیں کیا معنی ہے۔ یہ عیسائیوں کے یہاں ایک عہدہ تھا، اب یہ لفظ عیسائیوں کے استعمال نہیں ہوتا، پہلے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا مذہبی عہدے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں مفتی، قاضی علمی عہدوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایسے یہ مذہبی عہدوں کے لیے ایک لفظ تھا۔ اب عیسائیوں کے یہاں بشپ استعمال ہوتا ہے، بشپ جو ان کا سب سے بڑا پادری ہوتا ہے وہ بشپ کہلاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے معنی بھی، بشپ کے کیا معنی اللہ جانے کیا معنی۔ سقوف علی نصار الشام، ملک شام کے تمام نصارہ کا یہ ہیڈ تھا، بڑا تھا۔ یہ ابن الناطور بیان کرتا ہے، یحدث ان ہرقل حین قدم ایلیاء اصبح یوما خبیث النفس، ایک دن اس نے صبح کی گندے دل کے ساتھ، خبیث مانے گندا، نفس مانے دل، گندے دل کے ساتھ اس نے صبح کی، یعنی پریشان فقال بعض بطارقته، بطارقۃ یہ بھی عیسائیوں کے یہاں ایک مذہبی عہدہ ہے نیچے کا، سقوف تو اوپر کا عہدہ ہے، بطریق نیچے کا عہدہ ہے، اس کی جمع ہے بطارق، اس کے کیا معنی ہے معلوم نہیں۔ فقال بعض بطارقته قد استنکرن ہیئتک، آپ کی حالت دیگر گوں ہے، ہم آپ کی حالت کو اوپرا سمجھتے ہیں، آپ کی حالت بگڑی ہوئی ہے۔ قال ابن الناطور وکان ہرقل حذاءً، حذاءً کے معنی ماہر، ہرقل ماہر تھا، لیکن ہر کام کا ماہر نہیں، علم نجوم کے مہارت کے لیے یہ لفظ آتا ہے، علم نجوم میں ماہر تھا۔ ینظر فی النجوم میں یہ گویا حذاءً کی تفسیر ہے، علم نجوم میں غور کرتا تھا۔ فقال لهم حين سألوه انی رأیت اللیلۃ حین نظرت فی النجوم، میں نے ستاروں کی چالیں دیکھی، نظرت فی النجوم مانے ستاروں کی چالیں دیکھی، کیا دیکھا؟ مفعول ثانی، ملک الختان قد ظہر، ختنہ کرانے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا۔ یہ ستاروں کی چالیں دیکھنے سے میں نے
معلوم کیا۔ فَمَن يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس وقت دنیا میں جو لوگ ہیں ان میں سے ختنہ کون کون کراتے ہیں؟ قالوا ليس يختتن الا اليهود فلا يهمنك شأنهم، بس نہ فکر مند بنائے آپ کو ان کی حالت، یعنی یہودیوں سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مٹھی بھر ہیں آپ کے ملک میں، یہودی مٹھی بھر ہیں، ہر شہر کے گورنر کو حکم بھیج دو، سب کو قتل کر دو۔ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَائِنَ مُلْكِكَ فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ فَبَيْنَاهُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، بدری اسنا کہ وہ اپنے معاملے میں تھے، یعنی ابھی یہودیوں کے قتل کا حکم نہیں بھیجا گیا، سوچ رہے ہیں۔ فَبَيْنَاهُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ أُوتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ نے اس سے حضور کے احوال معلوم کیے۔ قَالَ اذْهَبُوا فَانظُرُوا أَمُخْتَتَنٌ هُوَ أَمْ لَا فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتَنٌ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُونَ۔ ہرقل نے کہا یہی قوم عرب غالب آئیں گے۔ فقال ہرقل هذا ملک هذه الأمة، یعنی عربوں کا بادشاہ غالب آئے گا، قد ظہر غالب آئے گا۔ ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومیۃ، قسطنطنیہ میں دارالسلطنت میں رومیہ قسطنطنیہ کو کہتے تھے، وہاں اس ہرقل کا ایک ساتھی تھا، اس کو خط لکھا۔ وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ، علم نجوم میں وہ ہرقل کا ہم پلہ سمجھا جاتا تھا۔ خط گیا، خود ہرقل ایلیا سے لوٹا اور لوٹ کر ہمس میں پہنچا۔ وَصَارَ هرقل إِلَى ہمس، ہمس میں وہ ٹھہرا ہوا، کئی دن ٹھہرا، ابھی وہ ہمس سے آگے نہیں بڑھا تھا کہ اس کا جواب آیا۔ فَلَمْ يَرِمْ ہمس حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِّن صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هرقل عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، وہ برحق نبی ہیں اور ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ ہرقل کی بھی یہی رائے تھی، اس نے موافقت کی۔ فَأَذِنَ هرقل لِعُظَمَاءِ الروم، روم کے سرداروں کو اجازت دی، یعنی میٹنگ میں بلایا۔ فی 10 کرت لہو، 10 کرتا کے کیا معنی معلوم نہیں، بڑے محل میں، بڑا محل اس کا ترجمہ ہے، اپنے ایک بڑے محل میں میٹنگ کی، اس نے سب کو بلایا۔ فی 10 کرت لہو بہمس، ہمس میں اس کا بڑا سرکاری محل ہے، اس میں بلایا۔ ثم امر بابوابها فغلقت، ثم اطلع، پھر بادشاہ دربار میں آیا۔ فقال یا معشر الروم هل لکم فی الفلاح والرشد، کامیابی چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، رشد مانے ہدایت۔ وَأَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، تمہاری حکومت برقرار رہے، یہ بات چاہتے ہو۔ فَتَبَايَعُوا هَذَا النَّبِيَّ، ان نبی پر ایمان لے آؤ اور ان نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اس زمانے میں بیعت کرنا ہی انقیاد و اطاعت ظاہر کرنے کا طریقہ تھا۔ اب ووٹ آ گئے ہیں، ووٹ دو، ووٹ جو ہیں یہ بیعت کی جگہ پر آ گئے۔ فَحَاسُوا حَيْثَتَ حُمْرِ الْوَحْشِ، وحشی گدھے یعنی گورخر جس طرح سے بھاگتے ہیں ان کی طرح سے لوگ بھاگے۔
إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رآه الأقر نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت میں نے دیکھ لیا تم بڑے مضبوط ہو فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل قال أبو عبد الله رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري یعنی پہلے ہرقل کی جو حدیث کی سند آئی ہے زہری سے آخر تک تو وہی سند ہے اور نیچے زہری سے روایت کرنے والے یہ تلامذہ بھی ہیں یعنی نیچے سند متعدد ہے لیکن یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ یہ ابن الناطور والی جو بات ہے یہ کس سند سے مروی ہے لیکن اگر اس کو آدمی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ ساری حدیث یعنی ابو سفیان والا واقعہ اور ابن الناطور والا واقعہ دونوں زہری عبید اللہ سے وہ ابن عباس سے روایت کرتے ابن عباس سے ابو سفیان نے بھی مسلمان ہونے کے بعد یہ واقعہ بیان کیا ہے اور ابن ناطور نے بھی حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہونے کے بعد ابن عباس سے یہ واقعہ بیان کیا یہ پہلا باب پورا ہوا اور یہ پہلا باب تمہید تھی جیسا کہ میں نے سمجھایا تھا حجیت حدیث ثابت کرنے کے لیے جو قرآن کریم کی طرح سے احادیث شریفہ بھی حجت ہیں یعنی فقہ اسلامی مرتب کیا جائے گا تو مصدر صادر ہونے کی جگہ نکلنے کی جگہ قرآن بھی ہے اور سنت بھی ہے دونوں کو سامنے رکھ کر ان سے فقہ اسلامی مرتب کیا جائے حجت ہونے کا یہ مطلب کیوں سنت کو پیش نظر کیوں رکھیں گے اس لیے رکھیں گے کہ قرآن کریم کی طرح سے سنت بھی وہی ہے یہ فرق ضرور ہے کہ قرآن وحی مطلون ہے اور حدیثیں وحی غیر مطلون ہے مگر اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ نماز چونکہ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے تو نماز میں اللہ ہی کا کلام پڑھا جائے حدیث میں اگرچہ وحی ہیں اللہ کے یہاں سے آئی ہیں مگر کلام تو حضور کا ہے اس لیے نماز میں اس کو نہیں پڑھا جائے بس اس فرق کی یہ وجہ ہے لیکن وحی ہونے میں دونوں برابر ہیں اور دونوں وحی جلی ہیں ان کا وحی ہونا سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ مضمون پورا ہے پھر میں نے کل بیان کیا تھا کہ ایک اب اصل کتاب الایمان سے شروع ہوگی اصل کتاب پھر کل میں نے بیان کیا تھا کہ ایک مضمون رہ گیا ہے اس مضمون کو سمجھنا چاہیے دو چیزیں علیحدہ حدیث اور علم الحدیث یعنی فن حدیث علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں بیان کیا ہے کہ حدیث 4 چیزوں کا نام پہلے میں نے یہ سمجھایا ہے اور فعل تقریر اور اوصاف حضور کے اوصاف حالات ان 4 چیزوں کا نام حدیث ہے بس اردو کی کوئی بھی کتاب جس میں حدیث ہے اسے پڑھو اور عمل کرو اور اب تک نیچے 3 سالوں میں آپ حدیث پڑھتے ہوئے آئے ہمارے یہاں پڑھانے کا طریقہ غلط ہو گیا اس لیے فائدہ بھی کچھ نہیں پہنچتا پڑھانے کا طریقہ جب غلط ہو جائے گا تو فائدہ بھی نہیں پہنچتا مشکات الآثار سے اساتذہ
بخاری کی طرح تقریریں کرتے ہیں. ارے تم فن حدیث پڑھا رہے ہو، تم تو حدیث پڑھا رہے ہو. مشکات الآثار میں بھی صرف حدیث پڑھانی، الفیت الحدیث میں بھی صرف حدیثیں پڑھانی، اور مشکات میں بھی صرف حدیثیں پڑھانی. میں جب طالب علم تھا تو یہ مشکات الآثار اور الفیت الحدیث تو لکھی ہی نہیں گئی تھی. سب سے پہلی کتاب مشکات المصابیح پڑھائی جاتی تھی، اور ایک استاد پڑھاتا تھا، اور دونوں جلدیں مکمل ایک ہی استاد پڑھاتا تھا، جس کے اب 3 حصے کر ڈالے ہیں، اور 3 حصے بھی ڈھنگ سے پورے نہیں ہوتے ہیں، آخر میں ورق گردانی ہوتی. یہ صورتحال نہیں تھی. ایک ہی استاد پوری مشکات پڑھاتا تھا، الف سے یا تک سمجھا کر پوری کتاب پڑھاتا تھا. ہماری مشکات تھی حضرت مولانا سید حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے پاس. یہ ان کے لڑکے مولوی خورشید رسالہ دارالعلوم میں کام کرتے ہیں، یہ ان کے لڑکے ہیں. تو حضرت مولانا سید حسن صاحب بہت جید استعداد کے عارف تھے، اور جس سال ہم مشکات پڑھتے تھے اسی سال ان کا انتقال ہو گیا. تو ساری مشکات وہ اکیلے پڑھاتے تھے، 2 گھنٹے پڑھاتے تھے اور اکیلے پڑھاتے تھے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو جلد اول چلی گئی حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب کیرانوی رحمہ اللہ کے پاس، اور جلد ثانی چلی گئی حضرت مولانا اسلام الحق اعظمی رحمہ اللہ کے پاس. 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. یہ اساتذہ کس طرح پڑھاتے تھے؟ آئے بیٹھے، جی اب طالب علم بسم اللہ پڑھ کر کے حدیث شریف پڑھے. اولاً تو اس وقت میں طلباء کی اتنی استعداد ہوتی تھی اور مطالعہ کر کے آتے تھے تو کوئی لفظ غلط پڑھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس وقت طلباء کی اتنی استعداد ہوتی تھی اور مطالعہ کر کے آتے. لیکن اگر کسی اعراب میں غلطی ہو گئی یا کسی لفظ کا باب پڑھنے میں غلطی ہو گئی تو استاد بتلاتا، اعراب بتلاتا تھا، اور یہ بھی بتلاتا تھا کہ یہ اعراب اس وجہ سے. کوئی فعل پڑھنے میں غلطی ہو گئی، غلط باب سے پڑھ دیا تو اس کو بھی استاد بتلاتا تھا کہ یہ فعل فلاں باب سے ہے، اس باب سے نہیں. جب اس نے پوری حدیث پڑھ لی تو اب استاد منہ اٹھا کر تقریر کرتا تھا حدیث کی، گویا وہ ترجمہ کر رہا، اور ہم کتاب میں دیکھتے تھے، استاد کو نہیں دیکھتے تھے. وہ تقریر ہو رہی ہے پوری اسی ترتیب سے گویا ترجمہ ہو رہا ہے، اور درمیان میں کچھ الفاظ بڑھاتا تھا استاد جس سے حدیث سمجھ میں آ جاتی. جب استاد نے تقریر کر دی تو اب طالب علم ترجمہ کرتا ہے. اس زمانے میں ترجمہ کرنا یہ طالب علم کی ذمہ داری تھی، استاد نہیں کرتا. اب طالب علم نے پوری حدیث کا ترجمہ کر دیا، اب اس نے اگلی حدیث پڑھی. استاد نے پھر اس کی تقریر کی، تقریر میں بے ہی نہیں وہی مطلب گویا ترجمہ کر رہا تھا، اور بیچ میں حدیث کو سمجھانے کے لیے کچھ بڑھانا ہے تو بڑھاتا بھی ہے. اور جب اس نے وہ تقریر پوری کی تو طالب علم نے ترجمہ کیا. ترجمہ طلبہ کرتے تھے. تو کتاب کا حدیث کا ایک ایک لفظ سمجھ میں آ جاتا تھا، حدیث کا مقصد سمجھ میں آتا تھا. اور پھر اس وقت یہ ذوق تھا کہ جو پڑھا ہے اس پر عمل کرو. مشکات جس سال میں نے پڑھی تھی اور صحابہ کے کرتوں کا ذکر آیا کہ ان کے کرتے ایسے ہوتے تھے، اس
سبق کے بعد سے میں نے وہی کرتا اپنا لیا، آج تک وہی کرتا پہنتا ہوں جو صحابہ پہنتے تھے۔ اس وقت ایک مزاج تھا کہ پڑھتے اس لیے ہیں تاکہ خود عمل کر۔ یہ پڑھانے کا طریقہ تھا مشکات میں، نیچے کی تو 2 کتابیں تھی ہی نہیں، اب مشکات میں نہیں، اس سے نیچے کی کتابوں میں بھی اساتذہ بخاری والی تقریریں کرتے ہیں۔ ارے بخاری والی تقریریں تو دوحے میں ہوں، دوحے میں پہنچ کر فن حدیث پڑھایا جائے اور نیچے تو حدیث پڑھایا جائے گا، حدیث پڑھو سمجھو اور پھر عمل کرو۔ پھر اساتذہ تو ہمیں ہدایت نہیں کرتے تھے، لیکن طلبہ از خود چھوٹی چھوٹی حدیثیں حفظ کرتے تھے۔ لمبی لمبی حدیثیں حفظ کرنا یہ تو اجمی طلبہ کے بس کا نہیں ہے، لیکن 1 2 2 3 3 جملوں کی جو حدیثیں ہیں اس کو ہم اجمی بھی حفظ کر سکتے ہیں، طلبہ حدیثیں حفظ بھی کرتے ہیں۔ اب ساری ہی صورتحال بدل گئی، اب کیا کریں، طریقہ ہی غلط ہو گیا پڑھانے کا سب۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث نیچے پڑھائی جاتی ہے، اس میں وہی 4 چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ان 4 چیزوں میں سے جو قابل تقلید ہیں ان کی تقلید کی جاتی ہے، اور جو قابل تقلید نہیں ہے ان کو بس پڑھ لیا جاتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے 2 دانتوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، دونوں دانت جدا جدا تھے، ملے ہوئے نہیں تھے، اور جب حضور کلام فرماتے تھے تو ان دونوں دانتوں کے بیچ میں سے ایک نور سا نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنے دانت ایسے نہیں کر سکتے، ہمارے دانت جیسے ہیں ایسے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے تکیے اور گدے پر لیٹتے تھے جس میں کھجور کا برادہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب زمانہ بدل گیا، اب کہاں سے کھجور کا برادہ لائیں، کھجور ہی کھانے کو نہیں ملتی، برادہ کہاں سے لائیں۔ یا جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو یا مکئی کھائی جاتی، عام خوراک جو یا مکئی تھی۔ اب ہمارے زمانے میں نہ مکئی رہی نہ جو رہا، اب کوئی بوتا ہی نہیں جو، اور بوتا ہے تو جانور کھاتے ہیں اسے، انسان تو کھاتے نہیں۔ اب یہ سب احوال بدل گئے، بس ایسی چیز جو امور عادیہ میں سے ہے، عین سے امور عادیہ میں سے، یعنی اس زمانے کا رواج تھا، ان کو تو رہنے دو، لیکن وہ باتیں جو قابل تقلید ہیں ان پر عمل کرنا یہ حدیث شریف پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے۔ پھر جب وہاں سے نکل کر دورے میں آئے تو دورے میں فن حدیث پڑھایا جاتا ہے، علم الحدیث پڑھایا جاتا ہے، اور علم الحدیث کی کتابوں میں کہیں تعریف نہیں ہے، نہ اصول حدیث کی کتابوں میں تعریف ہے نہ شروع حدیث میں تعریف ہے۔ کیوں؟ عربوں کے یہاں فن حدیث پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ آج بھی تم عرب ممالک میں چلے جاؤ، جس طرح سے ہمارے یہاں دورے میں حدیثیں جس طرح سے پڑھائی جاتی ہیں، عربوں کے یہاں اس طرح سے پڑھائی ہی نہیں جاتی۔ تو جب ان کے یہاں فن حدیث ہے ہی نہیں تو عربی کتابوں میں تعریف کہاں سے ہوگی؟ فن حدیث پڑھانے کا طریقہ ہمارے یہاں ہے دورے حدیث میں، بس فن حدیث کی تعریف بھی ہم ہی کو بنانی ہوگی، کتابوں میں ڈھونڈو کے تعریف نہیں ملے گی۔ کیا تعریف ہے؟ علم الحدیث علم یبحث فیہ عن اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وافعالہ وتقریراتہ، اب اوصاف کو نہیں لیں گے، وتقریراتہ روایتاً ودرایتاً، یہ فن حدیث کی تعریف ہوئی۔ علم الحدیث علم یبحث فیہ عن اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریراتہ روایتاً ودرایتاً۔ روایتاً کا مطلب اتصالاً وانقطاعاً، حدیث کی سند متصل ہے یا سند میں انقطاع ہے، روایتاً کا یہ مطلب اتصالاً وانقطاعاً۔ اور درایتاً کا کیا مطلب ہے؟ فہماً واستدلالاً، حدیث شریف کو سمجھو اور حدیث شریف میں سے مسائل مستنبط کرو، درایتاً کا یہ مطلب ہے، فہماً واستدلالاً۔ یہ جو میں نے کہا علم کے معنی ہے وہ فن ہے، علم الحدیث وہ فن ہے، علم کا ترجمہ فن، وہ فن ہے۔ یبحث فیہ، جس فن میں کھود کھرید کی جاتی ہے۔ حفریات کے ماہرین زمینیں کھودتے ہیں کسی چیز کی تلاش میں، زمینیں کھودتے ہیں، وہ حفریات کہلاتے ہیں، بڑی ہاں۔ یہ جو کھودنا ہے زمینوں کو کسی چیز کی تحقیق اور تلاش کے لیے، یہ ہے بحث۔ بحث کے معنی زمین کھودنا، کھودنا، کسی چیز کی تلاش کرنے کے لیے، کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے زمین کھودنا، کھودنا۔ بس فن حدیث میں خود کھرید ہوگی، بحث و تمہیز ہوگی۔ بحث کے معنی تو وہی کھریدنا، کھودنا، اور تمہیز کے معنی ہے جو نکلا ہے اس کو چھانٹو۔ جیسے سونا چاندی کی کھانیں ہوتی ہیں، ان میں سے سونا چاندی نکلتا ہے مٹی میں ملا ہوا، پھر اس کو تمہیز کرتے ہیں، چھٹائی کرتے ہیں، سونے کو مٹی سے الگ کرتے ہیں۔ تو بحث و تمہیز، کھود کھرید کرو اور جو کچھ نکلے اس کی چھان بین کرو، چھانٹو اسے، یہ بحث کا مطلب ہے، یبحث فیہ کا مطلب ہے۔ کن چیزوں کے بارے میں بحث و تمہیز کی جاتی ہے، تحقیق و تفتیش کی جاتی ہے، دوسرا لفظ استعمال کر رہا ہے، تحقیق و تفتیش کی جاتی ہے تین چیزوں کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات، کیے ہوئے کام اور برقرار رکھی ہوئی باتیں، یہی تین فن حدیث کا موضوع ہے۔ فن حدیث کا موضوع کیا؟ ہمیشہ موضوع تعریف میں سے نکلتا ہے۔ فن حدیث کا موضوع ہے المرویات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو باتیں نقل کی گئی ہیں، اقوال، افعال و تقریرات کے قبیل سے، یہ جو منقول باتیں ہیں المرویات، یہ فن حدیث کا موضوع۔ لیکن موضوع حیثیت کی قید کے ساتھ مقید ہوتا ہے، مقید ہوتا ہے۔ موضوع میں من حیثوں کی قید آتی ہے، موضوع تو تعریف میں سے نکالا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ قید بھی لگتی ہے۔ وہ قید کیا ہے؟
من حیث الروایت والدرایت، موضوع ہے المرویات من حیث الروایت والدرایت، حضور سے منقول باتیں، ان سے ان کے احوال ذاتیہ سے فن حدیث میں بحث کی جاتی ہے دو اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے اور درایت کے اعتبار سے۔ روایت کے اعتبار سے یعنی اتصال منقطع، ان کی سندیں متصل ہیں یا منقطع ہیں، اور درایت کا مطلب فہمن واستدلال، ان باتوں کو سمجھا جائے صحیح اور اس سے مسائل مستنبط کیے جائیں، استدلال کیا جائے۔ بس یہ ہے فن حدیث کی تعریف، اور دور حدیث میں یہی فن حدیث پڑھایا جاتا ہے، حدیث شریف نہیں پڑھائی جاتی، یہ فن حدیث پڑھایا جاتا ہے، مگر دوہرا پڑھانے کا طریقہ بھی بگڑ گیا۔ روایتاً تو کوئی بحث کرتا ہی نہیں، بخاری اور مسلم صحیحین میں تو روایت سے بحث کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں، کیونکہ صحیحین میں تو ساری سندیں صحیح ہیں، لیکن دوسری جو 8 کتابیں پڑھائی جاتی دورے میں، دوسری جو 8 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کی تو سب کی سندیں صحیح نہیں، بس ہر حدیث کی سند پر گفتگو کرنی ہے کہ اس کی سند متصل ہے منقطع ہے، کس درجے کی سند، پھر سند کے راویوں سے بحث ہوگی کہ راوی کس درجے کے ہیں، جبھی تو فیصلہ ہوگا کہ حدیث کس درجے کی ہے، مگر اساتذہ اس پر بحث نہیں کرتے، حتیٰ کہ ترمذی شریف جس کا موضوع ہی ہے، ترمذی شریف کا موضوع فقہیات کے علاوہ احادیث کا مرتبہ متعین کرنا، یہ ترمذی شریف کا موضوع ہے، مگر اساتذہ ترمذی شریف میں بھی اس سے بحث نہیں کرتے، اور پہلے میں نے بتلایا تھا کہ اس لیے بحث نہیں کرتے کہ طلبہ دلچسپی نہیں لیتے، طلبہ دلچسپی کسی چیز میں لیں گے تو ہی تو استاد گفتگو کرے، اور میں نے اپنا حال بتایا تھا کہ میں پہلے ترمذی شریف میں یہ سب باتیں بیان کرتا تھا، مگر پھر جب میں امتحان میں پوچھتا تھا تو کوئی طالب علم نہیں جواب دیتا تھا، یعنی کہ 2-4 جواب دے رہے تو ابھی غنیمت نہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا، اس کا مطلب کہ طلبہ کو کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، پھر میں نے بھی چھوڑ دی۔ تو پہلی خرابی تو ہمارے یہاں آئی، دورے میں فن حدیث پڑھایا جاتا ہے، فن حدیث میں یہ چیز نمبر 1 روایتاً بحث کرنا، یہ سب سے پہلے، مگر وہ سلسلہ رہا ہی نہیں، بلکہ اب تو دورے میں بعض اساتذہ تو حدیث کی سند کا بھی ترجمہ کرتے ہیں، اور میں نے بتایا کہ ہمارے زمانے میں مشکات میں استاد ترجمہ نہیں کرتا تھا، وہ تو تقوی اس نے کر ڈالی، ترجمہ طالب علم کرے، اور یہ مشکات میں نہیں، ہر کتاب میں، میرے زمانے میں ہر کتاب میں ترجمہ کرنا یہ طالب علم کی ذمہ داری تھی، استاد ترجمہ نہیں کیا کرتا تھا، عبارت پڑھنا یہ بھی طالب علم کی ذمہ داری تھی، اور ترجمہ کرنا یہ بھی ذمہ داری تھی، استاد کا کام کتاب سمجھانا تھا۔ تو ایک تو صورتحال یوں بگڑ گئی کہ اب دورے میں بھی حدیث کے ترجمے اور حدیث کے نہیں ہر سند کا بھی ترجمہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ضائع ہو جائے، تو آخر میں عبارت پڑھا کر کتاب ختم کر، یہ مقصد ہوتا ہے۔ پھر درایتاً جو بحثیں ہوتی تھی اس کے بارے میں بھی تصور غلط ہو گیا، تصور یہ ہو گیا کہ فقہ حنفی کو ترجیح دو، حدیث شریف کی روشنی میں فقہ حنفی کو ترجیح دو،
یہ مقصد ہی نہیں تھا. فقہ حنفی تم پیچھے پڑھ کر آئے ہو، اور فقہ حنفی کے دلائل بھی تم نے سب ہدایہ میں پڑھ رکھے ہیں. اور جبکہ یہ مسلمہ طے شدہ بات ہے کہ چاروں فقہ ہیں علی سبیل البدل برحق ہیں. علی سبیل البدل ایک ساتھ نہیں، چاروں فقہ ہیں جب علی سبیل البدل برحق ہیں تو ان میں ترجیح قائم کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں. حق اور حق کے بیچ میں کیا ترجیح قائم ہو؟ مگر ہمارے یہاں دورے میں اس انداز سے کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کہ پڑھنے والوں کو بھی یہ غلط فہمی ہے اور دوسروں کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ دیوبند میں حدیث نہیں پڑھائی جاتی ہے، فقہ حنفی کی ترجیح پڑھائی جاتی ہے کہ چاروں فقہوں میں فقہ حنفی راجح ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے دورے میں. یہ دوسرے بھی یہ سمجھنے لگے اور طلبہ بھی یہ سمجھنے لگے، اور امتحان میں سوالات بھی ایسے ہی آنے لگے. تو روایتاً تو گفتگویں ساری ختم ہو ہی لی، اور درایتاً کا حال یہ ہو. اصل کیا تھا؟ اصل یہ تھا کہ فہم و استدلال کی رحل سہل کے لیے مجتہدین کے اقوال زیر بحث آتے. فقہ حنفی کی ترجیح قائم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حدیث پڑھانی ہے درایتاً، یعنی حدیث سمجھانی ہے فہماً، اور حدیث سے مسائل مستنبط کرنے ہیں استدلالاً. اس کے لیے مجتہدین کے مذاہب زیر بحث آیا کرتے. ایک حدیث ہے سامنے، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام ابو حنیفہ اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں. ان کی دلیل بھی یہی حدیث ہے، ان کی دلیل بھی یہی حدیث ہے. تین ائمہ وتر کی ایک رکعت الگ پڑھتے ہیں، ان کی دلیل اوتر برکعت ہے. حنفیہ کہتے ہیں نہیں، 3 رکعتیں ایک سلام سے پڑھو، ان کی دلیل بھی اوتر برکعت ہے. 3 ائمہ کہتے ہیں فاتحہ نماز میں فرض اور رکن ہے، مقتدی کا فاتحہ نہیں. نماز میں فاتحہ نماز میں فرض اور رکن ہے. ان کی دلیل بھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ہے. اور حنفیہ کہتے ہیں فرض اور رکن نہیں، واجب ہے. ان کی دلیل بھی یہی حدیث ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. ہدایہ میں ہی اسی دلیل سے وجوب ثابت کیا ہے. بس ایسی جگہ پر استاد بیان کرے کہ حدیث کا یہ مطلب ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ مجتہدین کی رائے نقل کرو اور بتاؤ کہ اس حدیث سے انہوں نے کیا استدلال کیا، انہوں نے کیا استدلال کیا، ان کے استدلال کا کیا جواب ہے، ان کے استدلال کا کیا جواب ہے. یہ ساری بحث کے نتیجے میں نکھر کر یہ بات سامنے آئے گی کہ حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے. یہ تو ہے فہمن، حدیث کو سمجھنا ہے. حدیث کو سمجھنے کے لیے اقوال رجال ذکر کیے جاتے ہیں، اور اس حدیث سے کس نے کس طرح استدلال کیا ہے، دوسروں نے اس کا کیا جواب دیا ہے. یہ ساری باتیں زیر بحث لائی جاتی ہیں حدیث کو صحیح طریقے پر سمجھنے کے لیے. پھر یہ دوسری بات حدیث سے استدلال کرنا، یہ خود اسی میں آ گئی کہ اوتر برکعت سے یہ مسئلہ حنفیہ نے نکالا، اور اوتر برکعت سے یہ مسئلہ ائمہ ثلاثہ نے نکالا. انہوں نے کیسے نکالا، انہوں نے کیسے نکالا، اس کو جب ہم سمجھیں گے تو حدیثوں سے مسائل استنباط کرنے کی رحل سہل ہوگی کہ اس طرح سے مسائل حدیثوں سے نکالے جاتے ہیں. پھر آپ کے اپنے زمانے میں
جو دنیا میں نئی چیزیں پیدا ہوئی ہیں ان کے احکام جب آپ کو نکالنے ہوں گے تو آپ یہی طریقے استدلال اختیار کریں گے اور اسی طرح سے قرآن و حدیث سے احکام نکالیں گے. یہ تو رہل سہل ہے. بس ہم استاد خود ایک حدیث سے اپنے طور پر مسئلے نکال کر بتائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ بڑے لوگوں نے حدیث سے کیا مسئلے کس طرح نکالے ہیں اس کو زیر بحث لاؤ. مگر چونکہ طریقہ ہمارے یہاں بدل گیا تو غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں کہ دیوبند میں حدیث نہیں پڑھائی جاتی، اقوال رجال پڑھایا جاتا ہے. ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں، امام مالک یہ کہتے ہیں اقوال رجال پڑھائے جاتے ہیں، حدیث شریف نہیں پڑھائی جاتی. یہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض غلط ہے مگر صحیح ہے، حقیقت کے اعتبار سے غلط ہے. لیکن جو ہمارا طرز بن گیا ہے، دوہرا پڑھانے کا جو انداز و طریقہ بن گیا ہے، اس کے اعتبار سے تو اعتراض صحیح ہے. میں ہمیشہ سے کوئی ترجیح نہیں قائم کرتا. مجتہدین کے اقوال حدیث کے ماتحت ذکر کرتا ہوں اور ہر ایک نے کس طرح سے حدیث سمجھی ہے، دوسرے نے اس کا کیا جواب دیا ہے، وہ اتنی بات بیان کر کے چھوڑ دیتا ہوں. میری جو کتابیں ہیں ان میں مدارک اجتہاد کا بیان ہے. مدرک کی جگہ ہے پانے کی جگہ. یہ تمام حدیثیں سب مجتہدین کے سامنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بعض حدیثیں امام ابو حنیفہ کے سامنے تھی، بعض امام شافعی کے سامنے، بعض امام مالک کے سامنے. ایسا نہیں ہے. ساری حدیثیں سارے مجتہدین جانتے ہیں. پھر مسائل میں اختلاف کیوں ہو، اس کی کوئی وجہ، وہ وجہ مدارک اجتہاد ہے کہ مسئلے میں اختلاف کی وجہ یہ بنی. میں مثال ہے کہ رفع یدین کی بھی حدیث ہے، ترک رفع کی بھی حدیث ہے. اب رائے مختلف ہو گئی کہ جو رفع ہے محض حرکت ہے، نماز کے منافی ہے، یا یہ رفع نماز کی زینت ہے. جس کی رائے یہ ہوئی کہ رفع ایک حرکت ہے، نماز کے منافی ہے، تو انہوں نے کہا کہ رفع کی حدیثیں پہلے کی ہیں، ترک رفع کی بات کی. اور جن کی سمجھ میں یہ آیا کہ نہیں یہ رفع تو نماز کی زینت ہے، تو انہوں نے کہا کہ عدم رفع کی روایتیں پہلے تھی، رفع بعد میں شروع ہوا. اب یہ نقطۂ نظر جب تک بدلے گا نہیں، اختلاف کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ تو دو مختلف نقطۂ نظر ہیں، اور جب تک یہ نقطۂ نظر باقی رہیں گے حدیثوں کے سمجھنے میں کہ پہلے کی حدیثیں کون سی ہیں، بعد کی کون سی ہے، اس میں جو اختلاف ہو گیا یہ اختلاف تو برقرار رہے گا جب تک یہ نقطۂ نظر نہ بدلے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ یہ چاہتے تھے کہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کو ملا کر ایک فقہ کرنا. یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب چاہتے تھے اور لکھا بھی ہے، لیکن شاہ صاحب قدس سرہ خود یہ کام نہیں کر سکتے. تو دوسرا کون کر لے گا؟ دوسرا ان کے درجے کا کہاں ہے جو یہ کام کر لے گا؟ اور شاہ صاحب کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے. اگر شاہ صاحب بھی کرنا چاہتے تو نہ کر سکتے، کیونکہ مسائل میں جہاں نقطۂ نظر کا اختلاف ہے، اور کس کا نقطۂ نظر لوگے؟ حنفیہ کا نقطۂ نظر لوگے تو شوافی نہیں مانیں گے، شوافی کا نقطۂ نظر لوگے تو حنفیہ نہیں مانیں گے. تو ایک فقہ کیسے، ایک فقہ پر کیسے لوگوں کو متفق کر ڈالو؟
بہرحال ایک بحث تو یہ تھی، حدیث شریف جو ہے دورے میں فن حدیث پڑھایا جاتا تھا اور اس نقطۂ نظر سے پڑھایا جاتا تھا، مگر اب صورت حال ہی ایسی مختلف ہو گئی ہے کہ کیا کہیں۔ پھر ایک مضمون اور تھا جو میں نے سمجھا دیا تھا تمہیں، اسے پھر ذہن میں مختصر لیا کہ یہ غلط فہمی ہے کہ ساری شریعت میں تقلید ہے ائمہ کی، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر ساری شریعت میں ائمہ کی تقلید ہے تو پھر یہ قرآن و حدیث کیا دال بگارنے کے لیے رہیں گے؟ کس مقصد سے قرآن و حدیث ہے؟ ارے یہی قرآن و حدیث ہیں جن کی ساری امت تقلید کرتی ہے۔ البتہ 3 قسم کے مسائل ایسے ہیں کہ ان میں تقلید کے سوا چارہ نہیں، اور وہ 3 قسم کے مسائل ہر فقہ کا 20% ہے، 80% قرآن و حدیث میں جو کچھ آیا ہے وہی۔ اور میں نے یہ دلیل بھی بتلائی تھی کہ جب فقہ کی کتاب میں اگر آپ پڑھیں لقولہ تعالی تو سمجھ لو کہ یہ مسئلہ قرآن سے لیا گیا ہے، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لو کہ مسئلہ حدیث سے لیا گیا ہے۔ اور 3 قسم کے مسائل جو 20% ہر فقہ کے ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر روایات میں تعارض ہو اور کوئی تقدیم و تاخیر کا قرینہ نہ ہو، نسخ کا قرینہ بھی نہ ہو، تو ان روایات کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے، مقدم مؤخر کیسے کیا جائے۔ اس میں اگر تمام امت کا اتفاق ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن کبھی جس میں اختلاف ہو جاتا ہے، مجتہدین میں اختلاف ہو جاتا ہے، بس ایسی صورت میں جس کو جس امام سے عقیدت ہے اسی امام کی پیروی کرے، اس کے علاوہ دوسرا کیا راستہ ہے؟ اور کوئی راستہ نہیں۔ دوسرے، جب نص فہمی میں اختلاف ہو جائے، قرآن کی ایک آیت ہے، ایک حدیث ہے، جس کا یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے، جس میں مجتہدین میں اختلاف ہو جائے اور زبان کی حیثیت سے دونوں کا سمجھنا صحیح ہے، جو یہ سمجھ رہا وہ بھی زبان کی حیثیت سے صحیح ہے، اور جو اس کا دوسرا مطلب سمجھ رہا ہے وہ بھی عربی زبان کی حیثیت سے وہ بھی صحیح ہے۔ اور جب دونوں مطلب عربی زبان کے اعتبار سے صحیح ہیں تو اب عام مسلمان کیا کریں گے؟ جس کو جس امام سے عقیدت ہے، اس امام نے اس آیت کو یا اس حدیث کو جس طرح سمجھا ہے تو بھی اسی کو لے، اس پر عمل کر، اس کے علاوہ راستہ کیا ہے؟ تیسرے، استنباطی مسائل، یعنی وہ مسائل جو قرآن و حدیث کی ظاہری سطح میں نہیں، قرآن و حدیث کی تہ میں ہیں، اس تہ میں سے وہ مسائل نکالنے ہیں۔ کیسے نکالیں گے؟ ڈول ڈالو اندر، ڈوب کر کے تہ میں جائے گی ڈول اور بھر کر لائے گی، یہی ایک طریقہ ہے تہ میں سے نکالنے کا، یعنی حکم منصوص میں سے علت نکالو، اور علت جہاں جہاں پائی جائے وہاں حکم کو بڑھاؤ۔ یہ استنباطی مسائل جو ہوتے ہیں اس میں یہی طریقہ ہے کہ جو قرآن و حدیث میں منصوص مسائل ہیں ان میں سے علتیں نکالو، اور علت کو بڑھا کر کے جہاں تک جائے اس علت کا وہ حکم، نص کا حکم بڑھا دو۔ یہ جو علتیں احکام، منصوص احکام کی علتیں نکالنا ہے، اس میں بھی کبھی مجتہدین میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ کپڑا لٹکا کر نماز پڑھنا مکروہ، نہی عن السدل، نماز میں کپڑا لٹکانے سے حضور نے منع کیا۔ کیوں؟
حضرت امام احمد نے کہا بے اطمینانی، نہیں بے اطمینانی، حضرت امام احمد نے کہا کشف عورت کا اندیشہ، ننگاپا کھلنے کا اندیشہ۔ دوسرے سب فقہا نے کہا کہ نہیں بے اطمینان، اگر کپڑا لٹکا کر نماز پڑھ رہا ہے تو بار بار کپڑے کو سنبھالنا پڑے گا، نماز میں بے اطمینانی رہے گی۔ امام احمد کہتے ہیں یہ وجہ نہیں، یہ کپڑا اگر ہے اور اس کو لٹکایا ہے، باندھا نہیں ہے، تو نماز میں وہ کپڑا کھل سکتا ہے، ننگاپا ظاہر ہو سکتا ہے، لہٰذا ایک کپڑا ہے تو اسے باندھو تاکہ کھلے نہ۔ اب اختلاف ہو گیا کہ کپڑے پر کپڑا ہو تو کرتے پر رومال ہو، کرتے پر صدری ہو، کپڑے پر کپڑا ہو۔ امام احمد کہتے ہیں اس میں صدر مکروہ نہیں ہے، وہ اگر گر بھی پڑے گا تو کیا ننگاپا ظاہر ہوگا۔ دوسرے فقہا نے کہا کہ نہیں وہاں بھی صدر مکروہ ہے، اس لیے کہ بے اطمینان تو رہے گی۔ یا جیسے اشیاء ستہ کی حدیث ہے، ان میں سود کی علت کیا ہے، اس علت کے نکالنے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے علت الگ نکالی ہے، قدر مع الجنس۔ امام مالک نے علت الگ نکالی ہے، امام شافعی نے علت الگ نکالی ہے۔ بس تینوں فقہوں میں، فقہ شافعی میں، فقہ مالکی میں اور فقہ حنفی میں باب الربا کھول کر کے پڑھو تو ایسا نظر آئے گا کہ جیسے یہ ایک مذہب کی کتابیں ہی نہیں ہیں، مذہب اسلام کی تینوں کتابیں ہی نہیں ہیں، اتنا تفاوت نظر آئے گا باب الربا میں، اور وہ تفاوت محض علت نکالنے میں اختلاف ہے۔ پر جب ایسی جگہ پر علت نکالنے میں اختلاف ہے تو مسائل پھیلانے میں بھی اختلاف ہوگا۔ جیسا عام مسلمان کیا کریں گے؟ عام مسلمان یہی کریں گے کہ جس کو جس سے عقیدت ہے اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ بس یہ تین قسم کے مسائل، تقلید صرف ان تین میں ہے، اور ان تین قسم کے مسائل میں تقلید کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں۔ یہ بات میں نے کیوں بیان کی ہے؟ میں نے یہ بات اس لیے بیان کی ہے کہ یہ جو استنباط ہے یہی اجتہاد ہے۔ یہ تیسری قسم کے مسائل ہیں، استنباطی مسائل، یہی اجتہاد ہے، اور اسی کے لیے قرآن کریم نے کہا ہے لعلہم یتفکرون، تاکہ امت سوچے۔ اجتہادی مسائل کے لیے علت کے استخراج ہی کے لیے سوچنا پڑتا ہے، اس کی رہل سہل کروائی جاتی ہے۔ رہل سہل ہوتی ہے پرانے مسائل سے، جیسے ہمارے یہاں مناظرے کی انجمن ہے تو اس میں ہر جمعرات کو جو موضوع ہے وہ گھسے پیٹے موضوع ہیں، پرانے موضوع ہیں گھسے پیٹے، اسی سے مشق اور تمرین اور رہل سہل تو اسی پرانے گھسے پیٹے موضوعات پر بحث کرنے سے ہی ہوگی۔ پھر جب آپ کو مناظرہ کرنا آ گئے تو آپ نئے مسائل پر مناظرہ کریں، کوئی بھی مسئلہ ہو اس پر آپ مناظرہ کریں گے، لیکن مناظرہ کرنا سیکھنا پڑے گا، اور سیکھنے کے لیے تو گھسے پیٹے جو موضوع ہیں انہی کو زیر بحث لا کر اس میں مناظرہ کر کے مناظرہ سیکھا جائے۔ بس نئے زمانے کے نئے احکام نکالنے کے لیے آپ کو فقہا کے اقوال زیر بحث لانے پڑیں گے کہ انہوں نے حدیثوں سے مسائل کس طرح سے مستنبط کیے ہیں۔ جب آپ اس کو سیکھ جائیں گے تو آپ اسی انداز پر نئے زمانے کی ضرورتیں نکالیں گے۔ پھر مسئلہ رہتا ہے فن حدیث کا موضوع کیا، وہ میں نے بتا دیا۔ فن حدیث کی غرض و غایت کیا ہے؟ غرض اور غایت ایک ہے، ایک پہلا قدم ہے، ایک آخری قدم ہے۔ غرض پہلا قدم ہے،
اور غایت آخری قدر. مکان ایسا ہے، کمرہ ایسا ہے کہ نیچے سویا نہیں جا سکتا، نمی ہے، زمین میں نمی ہے، نیچے نہیں سویا جا سکتا. چارپائی بناؤ، یہاں چارپائی بنانے کی ایک تو غرض ہے کہ چارپائی ہم بنا لیں گے تو نیچے سونے کے بجائے چارپائی پر سوئیں گے. یہ پلان ہے ذہن میں، یہ جو ذہن میں پلان ہے یہ غرض ہے. پھر ہم باہیں خرید کر لائے، پائے خرید کر لائے، بان خرید کر لائے، سب کو جوڑ کر کے چارپائی بن کر کے تیار کر دی، کمرے میں رکھ دی. اب وہ سونے کا وقت آیا تو اس پر پڑھ کر سوئے، یہ غایت ہے. تو جو ابتدا ہے، ابتدا کے اعتبار سے وہ غرض کہلاتی ہے اور نتیجے کے اعتبار سے وہ غایت کہلاتی ہے. بس یہ دو چیزیں دو نہیں ہیں، ایک ہی. تو فن حدیث کے غرض و غایت کیا ہے؟ دو مقصد ہیں. ایک مقصد ہے التأسی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا، نمونۂ عمل بنانا، آپ کی ذات کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا جیسا حضور تھے. اس کا نام ہے تأسی، اسوہ بنانا، نمونۂ عمل بنانا. اگر طالب علموں کے ذہن میں یہ مقصد ہے تو صحیح غرض سے وہ حدیث پڑھ رہا، پھر حدیث پڑھ کر کے اس پر عمل شروع کر دیا، اپنے آپ کو ویسا بنا دیا تو یہ اس کے غایت بھی پائے گی. اور کہ ذہن میں غرض تو ہے لیکن اس مقصد کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. تو غرض تو پائے گی لیکن غایت نہیں پائے گی. دوسرا مقصد ہے فن حدیث پڑھنے کا، دوسرا مقصد ہے تشریع، قانون سازی، فقہ مرتب کرنا. یہ حدیث پڑھنے کا ایک مقصد ہے، بس یہ غرض ہے. پھر آپ کو اگر اتنی مہارت ہو گئی کہ آپ اپنے زمانے کی ضرورت ہے، آپ قرآن میں سے حدیثوں میں سے نکالنے لگے تو غایت بھی پائی گئی. اور اگر آپ نے مقصد تو پیش نظر تھا تشریح، لیکن دورے سے نمٹ گئے تو ہم فارغ ہو گئے. اور ہم علامۃ الدہر فاضل دارالعلوم دیوبند اور آگے پڑھنا چھوڑ دیا، ختم. تو ہمارے جو مدارس اسلامیہ عربیہ ہیں، ان مدارس کا مقصد 6 علوم حاصل کرنے کی استعداد بنانا ہے. وہ 6 علوم کیا ہیں؟ قرآن کریم، یہ مستقل علم ہے، احادیث شریفہ اور فقہ اسلامی، اور تینوں کے اصول، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ. یہ 6 علوم ہیں. ان 6 علوم کو حاصل کرنے کی استعداد بنانا ان مدارس کا مقصود ہے. استعداد بنا دی، اب زندگی بھر پڑھ اور ان 6 فنون میں مہارت پیدا کر. ان 6 فنون میں مہارت مدرسے کی زندگی میں نہیں ہوگی. مدرسے کی زندگی میں تو اتنی استعداد بنائی جائے گی کہ اب وہ اپنے مطالعے کے زور پر ان 6 علوم میں مہارت پیدا کر سکتا ہے. زندگی بھر لگا رہے تب.
اور یہ جو کالج ہیں، یونیورسٹی ہیں، ان کا مقصد طالب علم کی ساری ضرورت پڑھا دو، پڑھ لی، نکال دیا، جاؤ سرٹیفکیٹ دیا، جاؤ کلیکٹر بن جاؤ، کام شروع کرو، اکاؤنٹنٹ بن جاؤ، محاسب بن جاؤ، کام شروع کرو، انجینئر بن جاؤ، عمارتیں بنانا شروع کرو۔ جتنا پڑھنا تھا وہ کالج میں یونیورسٹی میں پڑھا دیا، اب آگے پڑھنا نہیں، اب تو کام شروع کرنا ہے، اور تجربات سے علم بڑھے گا، لیکن پڑھنا کچھ نہیں۔ مدارس عربیہ میں یہ نہیں ہے، کیونکہ علم دین تو بحر ناپیدا کنار ہے، ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نظر ہی نہیں آتا، اتنا وسیع سمندر ہے علوم دین کا۔ بس سارے علوم 7-8 سال میں کیسے پڑھا دیے ہیں؟ ناممکن ہے۔ پھر 7-8 سال میں کیا کریں گے؟ استعداد بنائیں کہ اپنے استعداد سے مطالعہ کر کے ان 6 علوم میں مہارت حاصل کر سکتا ہے، زندگی پر محنت کرے تب۔ پہلے طلبہ اس مقصد کو سمجھتے تھے، اور وہ پڑھنے کے بعد زندگی بھر پڑھتے رہتے تھے، پڑھنے کے بعد زندگی بھر پڑھتے رہتے تھے۔ کارآمد آدمی تیار ہوتے تھے۔ اب جو پڑھنے والے ہیں، آپ حضرات جو پڑھنے والے ہو، برا نہ مانیو، آپ حضرات اپنے لیے پڑھتے ہی نہیں ہو، ابا کے لیے پڑھتے ہو۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ ہیں تم میں، وہ بھی آٹے میں نمک کے وقت جو اپنے شوق سے اپنے لیے پڑھتے ہیں، ورنہ 99% تو آپ لوگوں میں سے ابا کے لیے پڑھتے ہیں۔ ابا چاہتے ہیں بیٹا مولوی ہو جائے، اس لیے مدرسے میں پڑھے۔ جس دن ابا مطمئن ہو گیا، اس دن سے پھر قسم کھانے کے لیے کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ قرآن کو بھی نہیں پڑھا، حدیث کو بھی نہیں پڑھا، کوئی چیز نہیں پڑھا، کیونکہ ابا کو مطمئن کرنا تھا۔ ابا مطمئن ہو گئے، بس وہ ان 6 علوم میں کہاں سے ماہر بنے گا؟ آج کسی مدرسے کا فاضل چھوڑو، دارالعلوم کا فاضل لاؤ اور قرآن کھول کر رکھو اس کے سامنے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک صرف ترجمہ کرو، مطلب نہیں کر سکتا ترجمہ۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے یہ مدرسے سے نکل کر کے آگے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، کہاں سے کر لے گا؟ اس کی زحمت ہی گوارا نہیں کی اس نے۔ اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اتنی بھیڑ اکٹھا ہے، اور ہندوستان میں کوئی محدث نہیں ہے جو دیوبند میں آ کر دورہ پڑا ہے، کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ مدرسے سے نکلنے کے بعد میں کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ اور یہ جو مدارس اسلامیہ عربیہ میں پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، پڑھتے وہ بھی نہیں۔ جو مدارس میں پڑھانے والے ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں، پڑھتے وہ بھی نہیں۔ جو کتاب ان سے متعلق کی گئی، 1-2 اردو شرحیں رکھ کر اوندا سیدھا مطالعہ کر کے درسگاہ میں جا کے طالب علموں کو بے وقوف بنا، وہ پڑھاتے ہیں اور اقتصادی حیثیت سے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، معیشت کے لیے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، علم کے لیے نہیں۔ قدوری پڑھا رہا 10 سال سے، اس کو کہو ہدایہ ثالث پڑھا، رابع پڑھا، نہیں پڑھا سکتا۔ ارے تو 10 سال سے قدوری پڑھا رہا ہے، ہدایہ کا تو متن یہی تو قدوری ہے،
تو 10 سال سے مت میں پڑھا رہا، اس کی شرح پڑھانے میں کیا پریشانی؟ میں نے خدا آخرن کا مطالعہ ہی نہیں کیا، قدوری پڑھاتے، جب قدوری پڑھاتے ہوئے اس نے ہدایہ آخرن کا مطالعہ ہی نہیں کیا، اردو شرح دیکھ کر کے بیوقوف بنا ہے۔ اور اگر وہ قدوری کے بعد اگر وہ 3 سال کے اندر ہدایہ آخرن پڑھانے کے قابل ہو جائے، جو مدارس اسلامیہ عربیہ میں پڑھاتے ہیں وہ بے شک پڑھاتے ہیں، مگر پڑھتے وہ بھی نہیں۔ اور ادارے، سب اداروں کی بات تو نہیں کہتا میں، لیکن دارالعلوم دیوبند تو ایک ایسا ادارہ ہے کہ وہ 50% طلباء کی استعداد بنا دیتا ہے۔ 50% کی استعداد تو نہیں بنتی، لیکن 50% طلباء کی استعداد بن جاتی۔ وہ آگے مطالعہ کرنا چاہیں زندگی بھر تو ان 6 فنون کے اندر ماہر ہو سکتے، مگر وہ جو 50% جن کی استعداد بن گئی وہ بھی نہیں کام لیتے، اس استعداد سے کام ہی نہیں لیتے، کیونکہ تو ابا کے لیے ہم نے تو پڑھا۔ ہماری زندگی تو ہم اپنے طور پر اب سوچ کر بنائیں گے، کمپیوٹر سیکھیں گے، انگریزی پڑھیں گے، تجارت کریں گے، فورین جائیں گے، عرب ممالک میں جائیں گے، فورین جائیں گے، پیسہ پیدا کرنے کے لیے اب سوچ رہا ہے۔ یہ پڑھا تھا، یہ تو ابا کے لیے پڑھا تھا، ابا مطمئن ہو گئے، اب ہم اپنا راستہ کو سوچیں۔ اس کی وجہ سے رجال کار کا فقدان ہے۔ اس وقت صرف ہندوستان میں سے سالانہ 5000 علماء تیار ہوتے ہیں، 5000 صرف انڈیا میں سے، اور آدمی ڈھونڈو کوئی نہیں، پورے ملک میں کوئی آدمی نہیں۔ ہر سال صرف انڈیا میں سے 500 مفتی تیار ہوتے ہیں، مگر ڈھونڈو تو کوئی مفتی نہیں۔ بیچارہ دارالفتہ والے طالب علموں کو تدریب میں لے آتے ہیں، پھر معاون بناتے ہیں، پھر معین بناتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں، مفتی ہے ہی نہیں پورے ملک میں۔ کہاں گئے؟ انہوں نے پڑھنے کے بعد میں جو استعداد بنی تھی اس استعداد سے کام لے کر کے آگے پڑھنا جاری رکھا ہی نہیں، بند کر دیا۔ اور مفتی تو بنتا ہے کسی بڑے مفتی کے ماتحت 20 سال رہ کر کام کرے تب مفتی بنتا ہے، اس سے پہلے مفتی نہیں بنتا۔ اور شیخ الحدیث بنتا ہے 40 سال حدیث پڑھا ہے تب شیخ الحدیث بنتا ہے، اس کے بغیر شیخ الحدیث نہیں بنتا۔ مگر اتنا لمبا زمانہ کوئی رہتا ہی نہیں کہ مدرسہ والے تنخواہ نہیں دیتے۔ عرب علم دین تنخواہ کے لیے؟ انبیاء جس کے تم کہتے ہو ہم تو نبیوں کے وارث ہیں، سبھی نبیوں نے یہ کہا ان اجریہ الا علی اللہ، اور تم کہتے ہو ہم تو نبیوں کے وارث ہیں۔ بے وارث ہو تو جو تمہارے مورث کا جو نعرہ ہے وہی نعرہ تمہارا ہونا چاہیے، تمہارا نعرہ وہ تو ہے نہیں، پھر تم کیسے وارث ہو؟ پھر سوال یہ ہے کہ اگر ہم ان اجریہ الا علی اللہ کہہ لیں گے تو پھر کھائیں گے کیا؟ تو سنو، مولویوں کو ذرا ذرا سی تنخواہیں ملتی، مگر پیسہ 3 کام کرتا ہے۔ اگر پیسہ آدمی کے پاس ہے تو اچھا کھائے، اچھا پہنے، اور لوگ سلام ماریں گے، عزت کریں گے۔ مولوی کی تنخواہ چاہے کتنی کم ہو، مولوی کا پیٹ مرغیوں کا قبرستان، اور گاؤں میں خوش پوش آپ کو مولوی ہی نظر آئے، اور اگر مولوی باوضع ہے تو ہندو تک سلام مارے گا، باپو سلام، بیڑی پیے تو پھر کوئی سلام نہیں کرے، باوضع اگر ہے تو ہندو تک سلام کرے۔ تو پیسہ جو 3 کام کرتا ہے وہ تو معمولی تنخواہ میں بھی ہو رہا ہے، ابھی تو کچھ نہیں آ رہی، مگر سوچنے کا فرق ہے۔
سوچنے کا فرق ہے، اور اس فرق کی وجہ سے کوئی علم دین کو علم دین کے لیے پڑھتا ہی نہیں. جو پڑھاتے ہیں وہ بھی معیشت کے لیے پڑھاتے ہیں. بس جب نصاب پٹکا تنگ ہو جاتا ہے تو پھر پڑھانا چھوڑ کر دیتے اور دوسرا دھندا شروع کر دیتے. تو خیر بات دوسری طرف چلی گئی. اصل جو میں سمجھا رہا تھا وہ یہ ہے کہ مدارس میں کا مقصد یہ 6 فن ہیں اور دیگر علوم عالیہ ہے. نحو ہے، صرف ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، انشاء ہے، ادب ہے، تاریخ ہے، یہ سب علوم عالیہ ہیں. اصل مقصود یہ 6 فن. یہ 6 فن حاصل کرنے کی استعداد بنانا یہ مدارس کا کام ہے. استعداد بن گئی، اب ان 6 فنوں میں مہارت تو تمہیں زندگی بھر پڑھو گے. یہ 6 فن تب مہارت پیدا ہوگی. مہارت اتنی آسانی سے نہیں پیدا ہوتی. علم دین تو ایک بحر ناپیدا کنار ہے. جو لوگ وقتاً فوقتاً آواز اٹھاتے رہتے ہیں مدارس کے نصاب پر نظر ثانی کرو، یہ آواز کون اٹھاتے ہیں؟ علی گڑھ والے اور ندوہ والے. ندوہ کے مولانا سلمان صاحب نے پوری کتاب لکھی. علی گڑھ والے، جامعہ ملیہ والے اور ندوہ والے یہ آواز اٹھاتے ہیں. کیونکہ جامعہ ملیہ اور علی گڑھ میں تو کام کی ساری باتیں یونیورسٹی میں پڑھا دی جاتی ہیں اور پڑھ کر نکلو اور نوکری کرو. ندوہ میں بھی طالب علم کی دنیا سنوارنا پیش نظر رکھا ہے. دین بھی پیش نظر ہے مگر دنیا سنوارنا یہ بھی پیش نظر ہے. جب دنیا کے حالات بدلیں گے تو طالب علم کی دنیا سنوارنے کے لیے نصاب بھی بدلنا پڑے گا اور اس کو سارا مدرسے میں پڑھا کر بھیجنا ہے. اس کی دنیا سنوار کر بھیجنا ہے یا آپ دنیا کما. لیکن دارالعلوم دیوبند اور اس کے نہج پر جو مدارس چل رہے ہیں ان کا تو یہ مقصد ہی نہیں. ان کا مقصد تو ہے قرآن اور حدیث اور فقہ اور اس سے متعلق جو 3 اصول ہیں ان 6 اصولوں میں مہارت پیدا کرنے کے لیے استعداد بنا، یہ ان مدارس کا مقصود ہے. مگر ہمارے یہاں بھی صورتحال بگڑ گئی. بہت سے مدرسے ہیں کہ ان کا مقصد دکان ہے، دکانداری ہے، دکان چلانا مقصد ہے. اس سے آگے کوئی مقصد نہیں. ہماری دکان چلنی چاہیے. طلبہ درجے کے مطابق ہیں یا نہیں کوئی مطلب نہیں ہونے. اساتذہ قابل ہیں یا نہیں کوئی مطلب نہیں. دکان چلنی چاہیے. تو پھر کہاں سے استعداد بنے؟ اور دیوبند کا تو خدا حافظ، یہاں تو ہر ڈھیلے کے نیچے ایک دارالعلوم ہے. کہیں سے ڈھیلا اٹھاؤ نیچے سے جامعہ ضرور نکلے. یہ جو دکانداری شروع ہو گئی ہے اس دکانداری کی صورتحال میں ہمارا دونوں ہاتھ خالی ہو گئے. دنیا تو ہمارے ہاتھ میں تھی ہی نہیں، دین ہمارا پیش نظر تو ہو ہی گیا. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، فریاد کس سے کریں؟ اللہ ہی سے فریاد کر سکتے ہیں اور کس سے فریاد کریں؟ تو وہ جو بات مجھے بیان کرنی تھی وہ میں نے سمجھا دی. اب کل سے کتاب الایمان شروع کریں گے. کتاب الایمان کے شروع میں ایک مسئلہ تفصیل سے بیان کرنا پڑے گا.
اور وہ ایسا مسئلہ ہے کہ پوری کتاب الایمان میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسی مسئلے کو بار بار بیان کیا ہے. پوری کتاب الایمان میں اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. پھر پیچھے کتاب التوحید لکھی ہے، اس میں بھی ایک مسئلہ ہے. پوری کتاب التوحید میں ایک ہی مسئلہ لے کر چلے. یہاں کیا مسئلہ ہے؟ ایمان مرکب ہے یا بسیط؟ ایمان ذو اجزاء ہے یا اس کا کوئی جز ہے ہی نہیں؟ اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے نزدیک ایمان مرکب ہے. قول، فعل اور اعتقاد، تین چیزوں سے مرکب ہے ایمان. پر جب تین چیزوں سے مرکب ہے تو اگر کوئی بھی جز فوت ہو جائے تو کل فوت ہو جائے. یہ گھڑی ہے جس کے بہت سارے اجزاء ہیں، اگر اس میں سے ایک جز فوت ہو جائے تو گھڑی ٹھپ. جب ایمان کے تین اجزاء ہیں اور کوئی ایک جز فوت ہو جائے تو ایمان ختم ہو جانا چاہیے. بس مرتکب کبیرہ، جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، وہ وہاں جو طلبہ بیٹھے ہیں سارے ایسے ہل رہے ہیں جیسے ہوا آ رہی اور ہوا سے ہل رہے ہیں. وہاں جو طلبہ بیٹھے ہیں ہل رہے ہیں. ارے یہودی اس طرح سے ہلتے ہیں. لندن میں یہودیوں کے مدرسے میں جاتا ہوں، وہ جیسے ہل رہے ہیں اسی طرح سے ان کے طلبہ ہلتے ہیں. یا پھر ہمارے یہاں حفظ کلاس میں ہلتے ہیں. یہ کیوں ہل رہے ہیں سارے؟ وہ اس لیے ہل رہے ہیں کہ تھیلا بھر گیا ہے تو اسے ہلا رہے ہیں تاکہ نیچے بیٹھے. مرتکب کبیرہ، جس نے گناہ کبیرہ کیا اور توبہ کیے بغیر مر گئے، تو اس کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ تم شرع عقائد میں پڑھ کر آئے ہو. اہل حق یہ کہتے ہیں نجات ہوگی. نجات کا مدار تو ایمان پر ہے، اور اس نے تو کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، عمل تو رہا نہیں. اور ایمان مرکب ہے، اور مرکب کا ایک جز فوت ہو گیا تو ایمان کہاں رہا؟ اور ایمان نہیں رہا تو نجات کیسے ہوگی؟ یہ مسئلہ جب سامنے آیا تو پتہ چلا کہ خواہ ہم نے 2 مہینے کتاب الایمان میں بحث کی کہ اعمال ایمان کا جز ہیں، اعمال ایمان کا جز ہیں. 2 مہینے تک بحث کی، پردہ ہٹا، پہاڑ کھودا تو چوہیا نکلی. بہرحال پوری کتاب الایمان میں یہی مسئلہ ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہیں، اعمال ایمان کا جز ہیں، اعمال ایمان کا جز ہیں. پوری کتاب الایمان میں یہی ایک مسئلہ ہے. اور تم پڑھو گے تو امام بخاری علیہ الرحمہ کی ذہانت کا اندازہ ہوگا. ایک باب دوسرے باب سے ایسا مختلف ہوگا کہ آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ دونوں باب ایک ہی مسئلے سے متعلق. بعض جگہ تو ابواب واضح طور پر نظر آئیں گے کہ ایک ہی مسئلے سے متعلق ہے، لیکن اکثر اتنے ابواب اتنے مختلف ہوں گے ایک دوسرے سے کہ یہ سمجھنا بھی مشکل. لیکن سمجھنا یہ کہ پوری کتاب الایمان میں یہی ایک مسئلہ ہے. اور ترمذی شریف میں کتاب الایمان جلد ثانی میں آئی ہے. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں اور محدثین میں ہیں، اور محدثین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے. اس لیے امام ترمذی نے بھی کتاب الایمان میں سارے ابواب اسی پر قائم کیے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز ہے.
مگر اس انداز سے قائم کیے ہیں کہ تکرار محسوس نہیں ہوتی. اور کتاب کے آخر میں جو کتاب التوحید آئے گی وہاں ایک مسئلہ ہے، وہ ہے صفات باری کا مسئلہ. اللہ ذات بحت نہیں ہے، محض ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفات بھی ہیں. پھر اللہ کی تمام صفات ثابت کی ہیں، اور سب سے آخری صفت کلام ثابت کی ہے. اللہ کے لیے صفت کلام ثابت کی، اور صفت کلام پر 10 باب لائے ہیں. صفت کلام پر 10 باب لائے ہیں، اور اسی صفت کلام کے باب پر بخاری شریف ختم کی. تو وہ مسئلہ جو ہے اللہ کی صفات کا وہ تو جلد ثانی کا ہے، وہاں تم جانو. لیکن یہاں ایمان کی بساطت و ترتیب کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تبھی ہم پوری کتاب الایمان سمجھ سکیں گے، ورنہ نہیں سمجھ سکیں گے. اس لیے کل یہی مسئلہ بیان کریں گے، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھائیں گے. ادھر